السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں اور اپنے آپ کے بارے میں۔ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم اپنی ذات کو نہیں پہچانتے تو ہمارے لیے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری ذات کی پہچان ہمارا تعارف بھی ہے اور ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ جب تک میں اپنی ذات سے واقف نہیں ہوں، آپ اپنی ذات سے واقف نہیں ہیں، تب تک ہم ترقی کا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، نہیں بڑھا سکتے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع و اقسام کے مزاج پیدا کیے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کے اندر قوت برداشت، اس کا تحمل، اس کے اندر بردباری کی کیفیت، اس کا غصہ، اس کی قوت فیصلہ، اس کی قوت مشاہدہ، اس کا ادراک کرنا، چیزوں کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کے ساتھ اس کے رویے، تعلقات اور اس تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل، یہ ساری چیزیں ٹوٹل ڈیفرنٹ ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ والد بہت زیادہ برداشت کرنے والے ہیں تو اولاد میں بھی قوت برداشت اتنی ہو، اور اولاد اگر بہت زیادہ قوت برداشت کی حامل ہے تو ضروری نہیں کہ ان کے والد کو غصہ نہیں آتا۔ آپ اگر غصہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو بھی غصہ آتا ہو۔ میں اگر اپنے آپ کو پہچاننے میں عاری ہوں، کمزور ہوں، تو ضروری نہیں کہ میرا بھائی بھی اپنے آپ کو پہچاننے میں عاری ہو اور کمزور ہو۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے جسے انگلش میں سیلف اویئرنیس کہتے ہیں، اپنی ذات کی پہچان۔ اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے انسان کو اپنے اندر جھانکنا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک بزنس سے جڑا ہوتا ہے، تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے سیلف کریشن اور سیلف اویئرنیس کو دیکھیں گے کہ جو اپنے آپ کو سمجھنا ہے وہ بزنس میں کس حد تک ضروری ہے۔ عام طور پر ہر بندہ کسی نہ کسی انسان کو کام کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے، مارکیٹ کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے سامنے ایک ہی بات آتی ہے کہ یار فلاں کے بیٹے نے کپڑے کی دکان کھول لی ہے، اور میں بھی اپنے بابا سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو فلاں جگہ پہ پلاٹ پڑا ہے اس کو سیل کر کے مجھے پیسے دیں اور میں کپڑے کی دکان کھول لیتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنے دوست کو کپڑے کی دکان میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ اب اسی کا ایک دوست ہے جو سکول چلا رہا ہے، اب وہ اس کے سکول میں کامیابی کے گراف کو دیکھتا ہے، اسٹوڈنٹس کی تعداد کو دیکھتا ہے، تو دوستوں سے مشورہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی یار سکول ہی کھول لیتا ہوں۔ فلاں کے بیٹے یا فلاں کے بھائی یا فلاں میرے کزن یا دوست نے سکول کھولا، آج وہ 2 سالوں میں 3 سالوں میں اتنا کامیاب ہے، ماہانہ 2 سے 3 لاکھ روپے کما رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے گاڑیوں کا شو روم کھولا یا اسٹیٹ ایجنسی کھولی یا کوئی اور کام شروع کیا، بروکریج کا کام شروع کیا، تو اس نے دیکھا دیکھی اسی چیز کو اپنایا اور اسی روایت پہ چلتے ہوئے، اس نے اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے مشورہ کیا کہ یار اس کو بس شروع کرتے ہیں، یہ میرا کام ہے۔ اب اس نے یہ نہیں سوچا کہ کیا آپ کا مزاج کپڑے کی دکان والا ہے؟ کیا آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں کہ سکول چلا سکیں؟ کیا آپ کے پاس وہ مطلوبہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ ایجنسی یا پھر ایک گاڑیوں کا شو روم چلا سکیں؟ اگر تو آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں تو پھر آپ جائیں اور شروع کر لیں، لیکن وہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے یہ چیز نہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، نہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، نہ کالج اور یونیورسٹیز میں اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، اور نہ ہی اسٹوڈنٹس کو یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں آپ نے اس لحاظ سے اپنی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ سیلف اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو قوت فیصلہ ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ میٹرک سائنس میں کرنا ہے یا آرٹس میں، ہم ساتھیوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ میٹرک کے بعد FSC میں جانا ہے یا ICS میں جانا ہے، ہم ساتھیوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمارے جو پیرنٹس ہمارے ان فیصلوں پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی کا بیٹا FSC کر رہا ہے، میرا بیٹا بھی FSC میں جائے، میرے بھائی کا بیٹا میڈیکل پری میڈیکل میں جا رہا ہے تو میرا بیٹا بھی میڈیکل یا پری میڈیکل میں جائے، فلاں کا بیٹا وکیل بن چکا ہے تو میرا بیٹا بھی وکالت میں جائے۔ اب سیلف اویئرنیس کی اتنی کمزوری تھی کہ وہ نسل در نسل چلتی آئی، اس کے پیرنٹس کو بھی اپنی ذات کی پہچان نہ ہو سکی اور آگے انہوں نے اپنی نسل میں بھی وہی نالج ٹرانسفر کر دیا۔ اب آپس میں 2 نسلوں کا گیپ آ گیا،
قوت فیصلہ کمزور ہو گئی، اب وہ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کیا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریٹائرڈ لوگ جو اپنی جاب کرنے کے بعد 25 سے 30 سال تک وہ اپنی نوکری سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ لے کر کہ ہم کیا کریں، ابھی تک وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی کی 50-60 بہاریں گزر چکی ہوتی ہیں اور اس وقت بھی وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب کس سے بات کریں، کس سے مشورہ لیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں ان پیسوں کے ساتھ۔ مجبوراً یا تو وہ سود کے سیکٹر میں چلے جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر لیتے ہیں، یا پھر اس پیسے کو کسی ڈبل شاہ یا مزاربہ سیکنڈل جیسے کسی بہروپیے کے ساتھ مل کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو اپنی زندگی بھر کی پونجی لٹا دیتے ہیں۔ تو اپنی سیلف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں، ان مسٹیکس پر کنٹرول کیسے کیا جائے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات کو سمجھیں۔ ذات کو سمجھنے کا پہلا سٹیپ ہمارے اندر موجود طبیعت کو سمجھنا ہے، فراخ دلی سے، اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنی مسز سے، اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز اقارب سے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ یار میرے اندر آپ نے آج تک کون سی خامی دیکھی ہے۔ ان تمام خامیوں کی فہرست بنائیں، وہ چیزیں جو ہماری ذات کا حصہ ہیں اور ہمارے اپنے جو ہمارے تعلق والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ میں نہ ہوں۔ ایک چھوٹا سا کویسچن ریز کریں کہ یار آپ کے ساتھ میرا تعلق ہے، اتنے عرصے سے میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، یا اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے انہیں کہیں غیر جانبدار ہو کر آپ بتائیں یہ میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، اپنے عمل کو سنوارنا ہے، میں نے اپنی ذات کو بہتر کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ مجھے پوائنٹس بنا کے دیں کہ میرے اندر آج تک آپ نے کون سی ایسی چیز دیکھی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگی۔ وہ آپ کو کوئی چیز ضرور بتائے گا، اگر مخلص ہے تو ضرور بتائے گا کہ یار آپ یہ کرتے ہو۔ کبھی کبھی میں جب آپ کو فون کرتا ہوں تو جب آپ کے پاس رنگ بجتی ہے، ظاہر بات ہے بیل چلی گئی، آپ نے وہ مس کال دیکھ لی، مس کال دیکھ لینے کے بعد آپ کی طرف سے کبھی کوئی بیک کال نہیں آئی، آپ بیک کال نہیں کرتے کہ اگلے کو مجبوری ہو سکتی ہے، اس نے کیوں کال کی تھی، آپ اٹھا نہیں سکے، کوئی وجہ تھی، تو بعد میں آپ کال کر لیں یار آپ میں یہ جو ہے نا وہ کمزوری ہے، آپ نے اس کو نوٹ کر لیا۔ آپ کے 8 سے 10 تعلق والے لوگوں نے جب آپ کو یہ پوائنٹس بتا دیے تو آپ کی ذات میں وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے اور آپ کے اپنے پیارے آپ میں وہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے، تو ان چیزوں کو آپ نے اب ریموو کرنا شروع کرنا ہے اپنی ذات سے۔ اس کا مطلب آپ کا اپنی ذات پر کام شروع ہو چکا، یہ آپ کا اپنی سیلف کے لیے کام ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو ریموو کرنا ہے جو آپ کے دوست سمجھتے ہیں کہ آپ میں نہیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں آپ نکالنا شروع کر دیں۔ ظاہر بات ہے اللہ نے آپ کو اور مجھے عقل سلیم سے نوازا ہے، اور عقل سلیم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو میرا دوست یا میرا تعلق والا کہہ رہا ہے کہ یہ خامی مجھ میں ہے، تو میں اس پہ سوچوں گا کہ یہ خامی واقعتاً مجھ میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ خامی مجھ میں ہے تو میں پینسل سے ٹک کر کے کوشش کروں گا کہ اس کو ریموو کر دوں، 7 سے 8 دن اس پہ پریکٹس کروں گا کہ آج کے بعد یہ والی عادت مجھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ تمام عادات جو آپ کے تعلق والوں نے، اساتذہ نے، کلیگز نے، آپ کے دوستوں نے، آپ کے گھر والوں نے نوٹ کر کے آپ کو بتایا ہے، ڈائریز میں مینشن کیا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ جب اپنی ذات سے نکالنے لگ جائیں گے، تب دیکھیے کہ آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی شخصیت میں کس قدر نکھار آتا ہے۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو سفر ہے یہ آپ کے لیے کامیابی کا زینہ ثابت ہوگا، اور آپ کا لوگوں میں تشخص برقرار ہوگا، اور جو آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس قدر عزت دیں، اپریشیٹ کریں، اس طرح آپ کے ساتھ ہونے لگے گا۔ ضروری نہیں کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم اپنی ذات کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ہم خود شناسی کے، سیلف اویئرنیس کے اس عمل سے گزریں گے تو ہماری تمام خامیاں ہمارے سامنے ہوں گی، پھر ہم خوبیوں پہ کام شروع کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی اچھی عادتیں ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں، اس سے پھر مدد لیں دوستوں سے کہ یار پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہ خامی ہے، تو اس وقت سے لے کر اب تک، یہ ڈیٹ میں نے مینشن کی ہوئی ہے، اب تک پھر آپ نے کبھی فیل کیا کہ یہ عادت مجھ سے سرزد ہوئی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا۔ تو پازیٹیو پوائنٹس بڑھ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ذات پہ جو محنت شروع کی تھی وہ کامیابی سے جا رہی ہے۔ اب اس میں ان سے پوچھیں کہ یار آپ نے مجھ میں خوبیاں کون سی دیکھی ہیں، تو جو خوبیاں انہوں نے دیکھی ہیں ان خوبیوں پر پھر مزید
پالش کرنا شروع کر دیں، ان پر مزید محنت کرنا شروع کر دیں. مطلب جب خامیاں نکلتی چلی جائیں گی، خوبیاں بڑھتی چلی جائیں گی، تو شخصیت کا ایک اور پہلو، ایک اور انسان سامنے نمودار ہوگا، اور وہ انسان کامیاب ترین انسان ہوگا، خود اعتمادی سے بھرپور ہوگا، قوت فیصلہ سے سرشار ہوگا، تحمل برداشت اس کے اندر بے مثال ہوگی، صبر سے مالا مال ہوگا، مسکراہٹ عجیب ہوگی، اور اس کی ہر بات میں ایک قسم کی تحقیق اور ایک بہترین قوت جستجو نظر آئے گی. اور جب وہ کسی محفل میں بیٹھے گا تو محفل میں چھا جائے گا. اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے سلام کرنے کا انداز، چلنے کا انداز، کسی کو انوائٹ کرنے کا انداز، جب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو کیریکٹرزم ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے، وہ ایک بہترین بلٹ ہو چکا ہے. بہترین طریقے سے اس نے اپنے آپ پہ کام کیا ہے، اس نے کہیں کسی اور سے مدد نہیں لی ہے، اپنی ذات پہ خود کام کیا. ہاں، اس عنوان پر اگر اس کو مٹیریل چاہیے تو انٹرنیٹ پر بے شمار مٹیریل موجود ہے. گوگل سے سرچ کر کے بندہ وہ تمام خوبیاں، گڈ ہیبٹس، بیڈ ہیبٹس نکال کر اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکتا ہے کہ کون سی بیڈ ہیبٹس جو میری ذات کا حصہ ہیں، کون سی گڈ ہیبٹس ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں. تو بیڈ ہیبٹس کو ریموو کر کے گڈ ہیبٹس کو انٹر کرنا ہے اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں، اور یہی چیز کامیابی کا راز ہے. تو یہ سیلف اویئرنیس پر مختصر سی گفتگو انشاءاللہ العزیز امید ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اگر اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں تو دعا کر دیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.